یہاں تک حالات ہیں ہماری عدالتوں کا اللہ حافظ ہے. اب وہاں کیس جاتے ہیں خلا کا کیس گیا, خاوند کے خلاف بیوی نے مقدمہ کر دیا. اب عورتیں اللہ ماشاءاللہ دھوکہ دیتی ہیں, ایڈریس غلط بتاتی ہیں. خاوند کو نوٹس گیا, اب اس کو ملے گا تو وہ عدالت میں آئے گا نا. میں آپ کو جینون کیس ایسے دکھا سکتا ہوں, میرے پاس لوگ مسئلہ پوچھنے آتے ہیں. غلط ایڈریس دیا, 3 پیشیوں پہ خاوند نہیں گیا تو عدالت نے طلاق کی ڈگری جاری کر دی. کسی فقہ کے کسی مفتی کے نزدیک طلاق نہیں ہوتی, لیکن عورتیں دوسرا نکاح کر کے پھر رہی ہیں. کسی سنے غور کرے, اس میں اختلاف بھی نہیں ہے, مسالک کا نکاح نہیں, لیکن طلاق. اب ہم نے دھوکہ دیا, بھائی دیکھیں میرے پاس طلاق ہے یونین کونسل کی, یہ میرے پاس طلاق ہے عدالت کی, یہ میرے کیا کر طلاق نکاح یونین کونسل کے ساتھ ہوتا ہے کہ خاوند کے ساتھ؟ اور بولے تو صحیح یار, کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ تو طلاق یونین کونسل دے گی, خاوند دے گا. عجیب تماشا ہے. عدالت کے ساتھ نکاح ہوا کہ خاوند کے ساتھ؟ عجیب بات ہے بھائی. کسی جاؤ چوتھے آدمی سے کو طلاق دے دے, کیسے طلاق ہو؟ موٹی سی بات ہے. اور لوگ آ کے گھر بسانا ہوتا ہے نا, اور اللہ معاف کرے اس دھوکے میں کئی دفعہ سرپرست بھی شامل ہوتے ہیں اور دلیلیں دیتے ہیں, کہتے ہیں جی نہیں پھر ڈالتے غلط ہے, پاکستان کا قانون. میں نے کہا مجھے کیا بتاتے ہو, پاکستان کے قانون عدالت کی میں بات ہی نہیں کرتا, میں تو رسول اللہ کی بات کرتا ہوں, تو نبی پاک کی بات کر رہا ہوں. جب مصطفیٰ کریم کا قانون آ گیا تو بات ختم ہو گئی, وہ کوئی سا بھی قانون ہو. دھوکہ اتنا عام ہے, فریب اتنا عام ہے, جھوٹ اتنا عام ہے, دجل اتنا عام ہے. لوگ ہر بات میں دھوکہ, دینداری میں دھوکہ, نکاح اور طلاق میں دھوکہ, ہر جگہ لوگ دھوکے کے ساتھ جینا چاہتے ہیں. فریب اور فراڈ کا لائسنس. اگر آپ ناراض نہ ہو جائیں, جس وکیل نے کیس پکڑا ہوتا ہے اسے پتا ہوتا ہے کہ جو آدمی میرے پاس لے کے آیا جھوٹا ہے کہ سچا ہے, پتا ہوتا ہے کہ نہیں؟ چلو ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ تسی وکیلاں دے دوالے ہو جائے, لیکن یہ بتائیں اسے خبر ہوتی ہے کہ نہیں؟ نہیں تو کوئی نہیں پتا اس گل کا. پتا ہوتا ہے نا, تو پھر کیوں اس کا کیس لے کے عدالت میں جاتا ہے؟ پتا ہے نا سارا. جو گاہک ساتھ گئے ہوئے, اور ہمارے معاشرے میں تو مرد ہونے کی علامت ہے, مرد ہونے کی, چودھری ہونے کی علامت ہے کہ یار اگر کوئی غلطی کر کے آیا تو اس کی سپورٹ کرنی ہے. یہ مرد ہونے کی علامت ہے, یہ مرد ہونے کی علامت ہے. مرد وہ ہوتے ہیں جو سپورٹ کرتے ہیں دوستوں کے گناہوں میں, وہ مرد ہوتے ہیں. شرم آنی چاہیے, نظر جھک جانی چاہیے یہ بات کرتے ہوئے. میں یاروں کا یار ہوں, یار اگر گناہ میں الجھ جائیں گے تو میں سپورٹ کروں گا. چھ معنی دارت. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کر, چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو. تو صحابہ نے کہا حضور ظالم کی مدد کیسے کریں؟ فرمایا اسے ظلم سے روک دو, یہ تمہاری مدد ہوگی اس کے حق میں. اسے منع کرو ظلم سے. کیا تو یہ مرد ہونے کی علامت ہے کہ میرا بھائی آ گیا تو جیسے کہے گا میں نے ویسے کرنا ہے, اس کا ہاتھ پکڑ اسے منع کر, یہ تیری مردانگی کی علامت. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا مومن کبھی کسی کو دھوکا, اس کے مزاج میں دھوکا نہیں ہوتا, فریب نہیں ہوتا, فریب نہیں. ہمارے یہاں ایک اور بات بھی اب بڑی عام ہے, اتنے لمبے آرٹیکل چھپے ہیں, ابھی کتابیں کھول کے پڑھو کہ ہم اسلام کی رسوائی کا کتنا سبب بن رہے ہیں. یورپ میں نوجوان گئے اور ان عورتوں سے نکاح کیے صرف نیشنلٹی لینے کے لیے. کیا نیشنلٹی لینے کے لیے غیروں سے دھوکا کرنا جائز ہے؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں تھے, 2 صحابی آ رہے تھے, دونوں بہادر صحابی تھے. رستے میں ابو جہل سے ملاقات ہو گئی. ابو جہل کہنے لگا تم جا رہے ہو اپنے نبی کے ساتھ جنگ میں تعاون کرو گے؟ وہ صحابہ کہنے لگے نہیں ہم تو ویسے جا رہے ہیں, ہم بالکل بھی جنگ نہیں کریں گے. کا وعدہ کرتے ہو؟ کا وعدہ کرتے ہیں. وہ دونوں آ گئے حضور کے پاس, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آ رہے تھے اور ابو جہل ملا ہے, ہم نے وعدہ کر لیا ہم جنگ نہیں لڑیں گے. 313 لوگ تھے اور ایک آدمی کی ضرورت تھی. کہا حضور کافر سے وعدہ کیا ہے, کافر سے. نبی پاک نے فرمایا تم ہتھیار نہیں اٹھاؤ گے. وعدہ کافر سے کیا, پر کیا تو ایک مومن نے ہے نا, کیا تو ایک مومن نے ہے نا. یہاں دھوکا ہے, فریب ہے, اور جو جتنا بڑا فراڈیا اتنا بڑا بزنس مین ہے, اتنا بڑا دھوکے باز ہے اتنا بڑا وہ سیاستدان ہے. جس کو سب سے اچھا جھوٹ بولنا آتا ہے وہ اتنا اچھا ڈکٹیٹر ہے. یہ رنگ ہے اس قوم کا. دجل کے ساتھ, دھوکے کے ساتھ, فریب کے ساتھ لوگ مال کماتے ہیں اور کہتے ہیں وہ بچہ بڑا سمارٹ نکلا ہے, بڑا سیانہ نکلا ہے, بڑا سمجھدار نکلا ہے. اب تو لوگ خراج دیتے ہیں دھوکے کے پیسے کی. فریب کا مال اکٹھا کیا ہے, جھوٹ کا مال, اس میں سے زکات بھی دی جا رہی ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے جی کیوں نہیں ہوتی آخر, کیوں اللہ قبول نہیں کرتا؟ اور میں نے کہا بھائی گندے پانی سے وضو نہیں ہوتا, وضو کے لیے پانی کا صاف ہونا ضروری ہے. تو گندے پانی سے وضو کرنے آ گئے, حرام کی کمائی سے خیرات کرنے آ گئے, اور حرام کی کمائی سے حج کرنے چلے گئے, ناجائز پیسوں کے ساتھ مسجدیں بنانے لگ گئے. سوچو تو صحیح. میرے رسول کریم علیہ السلام نے ایک مثال بیان فرمائی. ایک شمون نام کے بزرگ تھے, بنی اسرائیل سے تعلق تھا, بڑی عبادت کرتے تھے, 1000 سال عبادت فرمائی.
ساری رات نفل پڑھتے، سارا دن روزہ رکھتے، اور پھر روزہ رکھ کے تو کافروں سے جہاد کرتے، ساری زندگی جہاد میں گزاری، جس جنگ میں گئے اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ یہ ذرا سوچئے کہ جس کا تذکرہ میرے نبی پاک فرما رہے ہیں وہ کتنا بڑا آدمی ہوگا۔ ولی اگرچہ بنی اسرائیل کے تھے لیکن اتنا زبردست ان کا جہاد کرنے کا طریقہ تھا، بڑا جہاد کیا، بڑی انہوں نے، کافر بڑے پریشان تھے کہ بندہ قابو نہیں آتا، بڑی دور تک بات گئی، بڑی جد و جہد کی، لیکن حضرت شمون علیہ رحمہ بنی اسرائیل کے ولی تھے، قابو نہ آئے، آخر ان کی بیوی کو خریدا۔ اور یہ ایک دو مثالیں بیویوں کی آ گئی ہیں، خامد بھی بکتے ہیں، یاد رکھنا، بھائی بھی بکتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ جب کوئی بکنے پہ آتا ہے تو پھر وہ اپنے معیار کو قائم نہیں رکھتا، پھر لوگ گر جاتے ہیں معیار سے۔ بیوی کو خریدا، کہنے لگے تو نے اس کے ساتھ رہ کے کیا وقت گزارا ہے؟ کہنے لگی کوئی سکھ نہیں پایا، ایک وقت روٹی ایک وقت کی بھوک، درویشی کا درس دیتا ہے، کچھ بھی نہیں ملا۔ حضرت شمون علیہ رحمہ کی بیوی جب خریدی گئی، کہنے لگے جب یہ چونکہ یہ کم سوتے ہیں اور جتنی دیر سوتے ہیں گہری نیند سوتے ہیں، جب گہری نیند سو جائے تو رسیوں کے ساتھ جکڑ دینا۔ امام غزالی علیہ رحمہ نے اس کو لکھا ہے، رسیوں کے ساتھ جکڑ دیا بیوی نے۔ حضرت شمون اٹھے نہ تو اپنے آپ کو رسیوں سے بندھا ہوا دیکھا، اللہ اکبر کہا، جب اللہ اکبر کہا تو ساری رسیاں ٹوٹ گئیں۔ بیوی سے کہنے لگے تو نے کیوں باندھا؟ اس نے پھر دھوکہ دیا، کہنے لگی ہر جنگ میں لوگ آ کے بتاتے تھے تیرا خاوند بڑا دلیر ہے، میں نے کہا میں بھی دیکھوں کتنا دلیر ہے۔ سارے ایک نیا رنگ، ایک نیا روپ، ایک نیا طریقہ، تو میں نے تو آزمایا ہے، اور یہ تو چھوٹی چھوٹی رسیاں تھیں۔ آپ فرمانے لگے چلو ٹھیک ہے، اگر تو نے آزمایا ہے تو پھر دیکھ بھی لیا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد اس نے زنجیروں سے باندھ دیا، لوہے کی زنجیروں سے، اٹھے تو بندھا ہوا پایا، اللہ اکبر کا تو زنجیریں بھی ٹوٹ گئیں۔ فرمانے لگے یہ تو نے کیا کیا؟ کہنے لگی دیکھنا چاہتی تھی، کچی رسیاں تو توڑ لیتے ہو، زنجیریں بھی ٹوٹتی ہیں کہ نہیں؟ ہاں بھائی ٹھیک آ کے لوگ بتاتے ہیں تو واقعی دلیر ہے، ہر جنگ میں کامیاب ہوتا ہے۔ اب قریب بیٹھنے لگی، کھانا اپنے ہاتھوں سے کھلانے لگی، فریب کرنے لگی، دھوکہ دینے لگی۔ کہنے لگی بتاؤ تو صحیح طاقت کا راز کیا ہے؟ مومن نرم دل ہوتا ہے، ایک دفعہ کوئی مسکرا کے پاس آتا ہے تو سمجھتا ہے کہ شاید یہ میرا خیر خواہ ہے، اس لیے مومن دھوکے کھاتے ہیں، دھوکے دیتے نہیں۔ جب اس نے محبت کے لب و لہجے میں بات کی تو جناب شمون کہنے لگے اور تو میں کسی چیز سے قابو نہیں آ سکتا، بال ان کے لمبے لمبے تھے، بیٹھتے تھے تو نیچے بال آتے تھے، ہماری شریعت میں جائز نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زلفے کانوں تک کی اجازت دی ہے، کندھوں تک کی اجازت ہے، کندھوں سے نیچے بال آئے تو حرام لکھا ہے اعلیٰ حضرت نے، کندھوں سے نیچے جائز نہیں۔ ان کے بال بڑے لمبے تھے، بیٹھتے تھے تو نیچے دب جاتے تھے۔ حضرت شمون کہنے لگے مجھے دنیا کی تو کوئی طاقت نہیں باندھ سکتی، ہاں میرے بالوں سے مجھے باندھ دیا جائے تو پھر نہیں میں اٹھ سکتا۔ بس اس کے ہاتھ بات آ گئی، اس نے کھانا بھی کھلایا، اس نے بستر بھی بچھا کے دیا، پیر بھی دبایا، جب سو گئے تو اس نے ان کے بالوں سے انہیں باندھ دیا، اور کافروں کو جا کے بتایا کہ آج نہیں کھل سکے گا۔ جب اٹھے تو بندھا ہوا دیکھا، بیوی کی طرف دیکھا، کہا تجھے خیال نہیں آیا کھول دے؟ کہنے لگی ساری زندگی غربت دی تو نے، یہ دیکھ مجھے ہیرے ملے ہیں، کنگن ملے ہیں، یہ دیکھ میرے کانوں میں ہیرا، سونا، چاندی، ہر چیز، چل جا، تیرا کیا کرنا ہے؟ ساری رات عبادتیں، سارا دن تو ذکر فکر اور جہاد میں گزار دیتا۔ دھوکہ دیا۔ ان کافروں نے آ کے ستون کے ساتھ چارپائی اٹھائی اور ستون کے ساتھ کھڑی کی، پھر رسیوں اور زنجیروں سے باندھا۔ اللہ کے ولی کا سب سے پہلے ناک کاٹا، پھر تلوار کے ساتھ کان کاٹے، پھر آنکھیں نکالی۔ جب زبان کاٹنے لگے تو انہوں نے اللہ کو آواز دی، کہا میرے مولا میں کوئی لاوارث ہوں کہ کوئی مجھے دھوکہ دے اور اس انداز میں قتل کر دے؟ مولا میں دھوکے کھاتا رہا، میں کوئی لاوارث تو نہیں؟ جب یہ دعا فرمائی تو پھر بجلی چمکی، پھر اللہ کا قہر برسا۔ امام غزالی فرماتے ہیں وہ کافر جو آئے تھے وہ جلے، اس طرح جلے کہ ان کی ہوا بھی اڑ گئی۔ اب وہ بی بی دوڑی آئی اور پیروں میں بیٹھی کہنے لگی بخش دو۔ آپ فرمانے لگے ساری زندگی میں تیرے دھوکے کھاتا رہا، اب اللہ کی لاٹھی چلنے لگی ہے، اس کی آواز نہیں ہوتی، اب تو خدا کے حوالے ہے۔ پیروں سے آگ چلی، کہنے لگے وہ دیکھنا سونے سے کہہ تجھے بچائے، وہ جو تیرے ہاتھوں میں ہیرے کے کنگن ہیں انہیں کہہ تیری حفاظت کرے، اب وہ جو تیرے کانوں کے اندر سونے چاندی کی بالیاں اور کانٹے ہیں اور جھومر ہیں اس کو کہہ تجھے نجات دلائے۔ جلتی رہی، تڑپتی رہی، چیختی چلاتی رہی، اور اس طرح چیخی کہ وہ خاک بنی، ہوا میں اڑی۔ اللہ نے اپنے ولی کی آنکھیں بھی دوبارہ عطا فرما دی، کان بھی دوبارہ عطا فرما دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے زیادہ طاقت دی۔ وہ جب باہر نکلے تو اعلان کر رہے تھے لوگوں دیکھو دھوکہ والے جل گئے،
तबाह हो गए, नामो निशान मिट गया और मुझे धोखा दिया गया था तो अल्लाह ने मुझे पहले से ज्यादा ताकतें अता फरमा दी, पहले से ज्यादा कुव्वतें। धोखा ना दें, फरेब ना करें। जो आप किसी को दे रहे हैं, और मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की एक हदीस तो ये बताती है, जो दुनिया में धोखा देगा दुनिया में ही उसका नुकसान उठाएगा। जो दुनिया में धोखा देगा उसका आखिरत में तो उठाएगा ही, दुनिया में भी उसका नुकसान। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, एक शख्स था बनी इसराइल का, जो कोई मशरूब, कोई शरबत बेचता था, लेकिन उसमें पानी मिलाता था। यूं समझ ले दूध बेचता तो पानी मिला के बेचता। बड़े पैसे इकट्ठे कर लिए, एक लोमड़ी खरीद ली, खुशी के साथ उसको पाला, सुबह शाम उससे खेलता। एक दिन सोचा कि दरिया के उस पार जाता हूं, वहां खूबसूरत खेत है, खलियान है, पहाड़ियां है, वहां जाके रहता हूं। दरिया में जा रहा है, जहाज पे बैठा है, बहरी जहाज पे, एक बहुत बड़ा डंडा दरिया में लगा हुआ है, इतनी सारी अशरफियों की थैली भरी हुई है, वो बड़ा ऊंचा लगा हुआ है, वो सतून चढ़ कोई नहीं सकता। अचानक उस लोमड़ी ने उठाया उस थैले को और उस सतून पे चढ़ गई। ऊपर बैठ के पता क्या करती, एक अशरफी इसको देती, एक अशरफी पानी में फेंकती, एक इसको देती, एक पानी में फेंकती। बड़ा समझाया, बहलाया, कहने लगा मुझे बता तो सही कर क्या रही है। बड़ा उसको कहा नीचे आ, खाना खिलाओ, लेकिन नीचे ना उतरती। आखिर लोमड़ी कहने लगी, अल्लाह मुझे जुबान दे, मैं इसे बताऊं, मुझे जुबान दे। तो अल्लाह ने जुबान दी तो वो बोल पड़ी, कहने लगी जो पैसे तुझे मिल रहे हैं वो तेरे हैं, और जो पानी को दे रही हूं वो पानी के हैं। वो जो तू पानी मिलाया करता था वो पैसे, तो जो दौलत जाया हो गई, जो कुल ले उड़ा, जो तबाह हो गई। मेरे महबूब का फरमान है, इसे लिख लेना किसी जगह पे। हुजूर ने फरमाया, जो तेरा माल खुश्की में जाया होता है या तरी में जाया होता है, वो ज़कात सही ना देने की वजह से जाया होता है। वो जो तेरा नुकसान हुआ है ना, वो तूने ज़कात ठीक नहीं दी, अल्लाह तबारक व तआला का हक तूने अदा, तो जाया हो गए, पैसे जाया हो गए। इंसान जिस वक्त आसानियों के रास्ते पे चल रहा होता है, उस वक्त उसे होश ही नहीं आती मैं क्या कर रहा हूं। और जब उसके लिए फैसले हो जाते हैं आजमाइश के, सजा के, फिर वो रूठता भी है, रोता भी है, तड़पता भी है, लेकिन अब हालात उसके हक में रहते नहीं। मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, धोखा न दे जिंदगी में। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और बात सीधी किया करो, बात सीधी, कोई झूठ, कोई फरेब, कोई दजल नहीं। मैं अक्सर मिसाल देता हूं कि हमने तो ये सुना है, जिस आदमी का सौदा सही हो, उसकी दुकान किसी कोने में भी हो, तो लोग कहते हैं यार वो सौदा सही देता है, जाना उसी के पास है। 2 रुपए ज्यादा लेता है पर सौदा उसका सच से। दुकानें ज्यादा चलती हैं, झूठ से नहीं चलती। सच से कारोबार, तिजारतें, दुनियादारी ज्यादा अच्छी होती है, झूठ से नहीं। मकर न करें, धोखा न दें, फरेब न करें, फ्रॉड न करें। अपनी जिंदगी उसूलों पर कायम करें। जिंदगी का वक्त थोड़ा है, धोखेबाज को नींद नहीं आती और धोखा खाने वाले को अल्लाह सुकून अता फरमाता है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला दिया है, फरमाया जो धोखा दे वो हम में से धोखा न दें, अपने आप को भी ना दें। हम अपने आप के साथ भी धोखा करते हैं। अपने आप, ये जान अल्लाह ने नरम और नाजुक पैदा की है। जब इसे जहन्नम का ईंधन बनाते हो तो अपने साथ धोखा करते हो, जब गुनाह करते हो तो इसे मैला करते हो, अपने साथ धोखा करते हो। अपने आप के साथ भी इंसाफ करें। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया तेरी जान का भी तेरे ऊपर हक है, उस हक को भी अदा कर। धोखे से बचें, फरे अपनी जात से लेकर मिल्लत और कौम तक। हाँ, लोग धोखे दे के भी, बहुत बड़े बड़े धोखे दे के भी सारा दिन अपने आप को पाक साफ करने में लगे रहते हैं। जुबानों से तो साफ नहीं होगा, साफ उसी वक्त होगा जब किरदार और अमल में सफाई आएगी। मेरी दुआ है रब करीम हमें समझने के तौफीक अता फरमाए, आमीन।